وويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 63 تھی کہ جس میں اللہ رب کریم نے بنو اسرائیل یعنی قوم موسیٰ سے راہ راست پہ رہنے کے لیے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے حکم دیا اور فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہیں شیطان راہ حق سے روک نہ دے، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا اور ظاہر دشمن ہے۔ لیکن ہوا کیا ہوا؟ اس کی رداد آج کی آیات سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام بین دلائل کے ساتھ تشریف لائے، معجزات کے ساتھ تشریف لائے، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، اور فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ اور وہ حکمت کیا تھی؟ نبوت اور انجیل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے شرعی احکامات تھے۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ میں واضح کروں تمہارے لیے، بیان کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں کہ جن میں تم اختلاف کرتے ہو، تورات کے ان احکامات کے سلسلے میں جو دین کے حوالے سے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ سے ڈرو اور میرے اطاعت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی ہی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اے هَذَا طَرِيقٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو، اور ان آیات کے سیاق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مشن دیا تھا اس پہ سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ حکمت، اور نبوت کا سارا علم حکمت ہوتا ہے، نبوت کا سارا علم حکمت ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اس وحی کو من و عن پہنچا دینا اور اس کی توضیح اپنے عمل اور اپنے زبان سے کرنا، یہ سارا حکمت کہلاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ میں تمہیں حکمت لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، اور دوسری یہ ہے کہ جن معاملات میں تمہارے درمیان اختلاف ہے اس اختلاف میں حکم بن کر اور اس اختلاف میں صحیح راستے کی تعیین کے لیے بھی میں آیا ہوں۔ اور گویا یہ بھی نبی کا مشن ہوتا ہے کہ وہ اختلاف کے حل کے لیے وہی ایک فائنل اتھارٹی نبی ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بنو اسرائیل میں، اہل الکتاب میں بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ جن میں ان میں اختلاف تھا۔ وہ ایسے کچھ معاملات تھے تو ان کے درمیان اختلافی معاملات کیا تھے؟ خود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، خود اپنے سلسلے میں اپنی قوم کو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، وہ اپنے سلسلے میں اس خصوصی حیثیت کا تصور کرتے تھے۔ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کے درمیان ایسی تھی کہ جو ان کو اپنے آپ کو خاص بنانے، پھر ان کا یہ تصور کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر کچھ دن۔ تو یہ جو تصور باطل تھا نسل کی بنیاد پر اپنے قوم کے سلسلے میں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، پھر یہ ہے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اگر ہمیں جانا بھی پڑا تو کچھ دن کی بات ہوگی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ حضرت عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں، اور حضرت
سلیمان علیہ السلام کو جو وہ جادوگر بھی کہتے تھے. اس طرح کی تعلیمات کو مسخ کرنے والی بات، نبوت کے مشن کو مسخ اور خراب کرنے والی جو باتیں ان کی طرف سے آتی تھی، ان کے سلسلے میں فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کن شخصیت کس کی ہوگی کہ جو حق کی تعیین کرے گا، اور وہ ظاہر ہے نبی ہوتا ہے. اور نبی نے اپنا مشن بیان کر دیا کہ میرا کام یہی ہے کہ میں تمہارے ان باطل مزعومات کا انکار کروں اور تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں. اور فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری ہی اطاعت کرو. ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، بس اس کی ہی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اور اس کے بعد پھر گویا کیا چیز وضاحت ہوئی کہ نبی کے تعلق سے اگر کوئی ایسا مافوق الفطرت تصور قائم کر لیا گیا ہے، اس کو الوہیت کا مقام دینے کے لیے، یا اس کو ابنیت اللہ کے بیٹے ہونے کا مقام دینے کے لیے، یا کوئی ایسا باطل تصور نبی کے سلسلے میں کر دیا گیا ہے، تو اس کی وضاحت بھی ان الفاظ میں کہ ان اللہ و ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. عبدیت کے اس اعتبار سے میں بھی تمہاری طرح اللہ کا بندہ ہوں اور بشر ہوں. فاعبدوہ، بس اس کی ہی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. تو یہ سیدھے راستے کی جو تعیین ہے یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے. لیکن ہوا کیا؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس گروہوں نے ان آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا. کس کے بارے میں؟ خود جو عیسیٰ حکم بن کر آئے تھے، وہ عیسیٰ جو اختلاف ختم کرنے آئے تھے، ان کے بارے میں ہی اختلاف شروع ہونے لگ گیا کہ وہ اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یا ثالث و ثلاثہ ہیں. فویل، تو اللہ نے فرمایا کہ خرابی ہو، عذاب کی نوید ہو، للذین آمنوا، للذین ظلموا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب کی، دردناک دن کے عذاب کی خبر اور نوید ہو ان کے لیے کہ جنہوں نے اختلاف کیا اور اس نبی کو ہی متنازع بنا کے پیش کیا تھا کہ جو نبی تنازع ختم کرنے کے لیے آیا ہے. اب معاملہ کیا ہے کہ انسانوں کی فطرت میں اختلاف کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بطور ابتلاء اور آزمائش رکھی ہے، اور خود اس چیز کی وضاحت فرمائی، لو شاء اللہ لجعل الناس امۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک امت اور ایک گروہ اور ایک طبقہ بنا دیتا، ایک جیسا دین سب کا ہوتا، ایک عقیدہ ہوتا. ولکن لا یزالون مختلفین ولذلک خلقہم، لیکن ان کے درمیان اختلاف رہے گا. اللہ نے پیدا ہی ان کو اس لیے کیا ہے، اختلاف کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اختلاف کی فطرت پر پیدا کیا ہے. اور یہ انسان کی جبلت میں یہ چیز ہے، اور اس میں ہی تو امتحان ہے، اس میں ہی تو جو ہے ابتلا ہے، اور یہی تو متعین ہوگا کہ کون لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں اور کون ہیں جو سائیڈ کی پگڈنڈیوں پر چلنے والے ہیں. اور پھر وہ اللہ کی رضامندی کا راستہ جنت کی انتہا تک لے جائے گا، تو اس کے لیے جو چلنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کو، وہ رحیم و کریم ذات ایسا تو نہیں کر سکتی تھی کہ انسانوں کو اختلاف میں ہی الجھتا ہوا چھوڑ دے. وضاحت تو کرنی تھی، اور وضاحت کے لیے ظاہر نبی ہوتا ہے، اور نبی کا یہ مشن ہوتا ہے کہ جو بھی غلط فہمیاں ہوں، غلط تصورات ہوں، مسکنسیپشن ہوں، ان کو درست کر کے اور ان کو راستے پہ لگاتا جائے. اور اسی کام کے لیے بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پر، بنو اسرائیل کے سلسلے کے آخری نبی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ بھئی تمہیں موسیٰ کے بارے میں، تمہیں سلیمان کے بارے میں، تمہیں اپنی قوم کے بارے میں جتنی غلط فہمیاں ہیں اور جو غلط اور باطل تصورات تمہارے ہیں، اس میں حق کا راستہ یہ ہے، اور مجھے اللہ نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ میں وضاحتیں کروں اور تمہیں بتاؤں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خود ان کی ذات میں اختلاف کرنا شروع کر دیا. اور یہاں پر ایک اور حقیقت ذہن میں رکھیں کہ اس امت محمدیہ میں بھی جو سب سے زیادہ مقبول نعرہ آج کے دور میں ہوتا ہے عوام الناس میں،
عام جو ہے دانشمند طبقوں میں جو چیز سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے جی فرقہ واریت ختم کرنی. اور جو آدمی کسی بھی یوٹیوب چینل پہ یا کسی بھی سماجی رابطے کی اس پر کسی بھی جگہ پر جا کر یہ آواز بلند کرے کہ امت میں بہت فرقے ہو گئے ہیں، امت میں بہت اختلاف ہو گیا ہے، فرقہ واریت ہے، اس فرقہ واریت کی لعنت سے بچنا چاہیے اور اس کے لیے صحیح راستہ یہ ہے، اور اس حوالے سے ہر آدمی اپنا نقطہ نظر جو ہے لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے اس دعوے کے ساتھ کہ میں نے فرقہ واریت ختم کرنی ہے. اور لوگ بہت تیزی کے ساتھ لپکتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو صالح اور سلیم فطرت انسانوں میں دی ہے وہ بہت زیادہ اس اختلاف کو اور تفرق کو پسند نہیں کرتے اور دین کے سیدھے سادے تصور سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ زیادہ اختلاف نہ ہو اور یہ بھول بھلائیوں میں ہم گم ہو کر نہ رہ جائیں کہ یہ حنفی، یہ شافعی، یہ مالکی، یہ حنبلی اور یہ فلانا اور یہ فلانا اور یہ اس طبقے کا، یہ تقسیم در تقسیم اس کو لوگ بھی پسند نہیں کرتے. لہٰذا یہ چورن بہت زیادہ جلدی بکتا ہے اور یہ بات بہت جلدی قبول کی جاتی ہے کہ فرقہ واریت نہ ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو فرقہ واریت کا انکار کرنے والے ہیں 5-6 سال کے اندر وہ خود بہت بڑا فرقہ بن جاتے ہیں. کیونکہ فرقے میں کیا ہوتا ہے؟ تحزب ہوتا ہے. فرقے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے شخصیت کے لیے جس سے نے بات شروع کی ہے، جس کی فکر سے ابتدا ہوئی ہے، اس شخصیت کے لیے تعصب ہوتا ہے، اس شخصیت کے لیے فداکاری ہوتی ہے، اس شخصیت کو غلطیوں سے مبرہ سمجھا جاتا ہے، اپنے طبقے کو دوسروں سے ممتاز سمجھا جاتا ہے، دوسرے طبقے کو کل خرابی اور اپنے آپ کو کل اچھائی سمجھا جاتا ہے. یہی سب کچھ فرقہ بندی میں ہوتا ہے. کوئی فرقہ بندی کے سر پہ سینگ تو نہیں ہوتا، وہ تو یہی چیز ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر بہت ساری ایسی شخصیات ہیں، کوئی انجینئر صاحب ہیں، کوئی فلانے ہیں جو فرقہ واریت کا سب سے زیادہ انکار کرتے ہیں. آپ کبھی ان کے متبعین کو ان کے کمنٹس دیکھیں، علماء کی توہین کے سلسلے میں، دوسرے طبقوں کو گالی اور ثقہ قسم کے، یہاں تک کہ اسلاف کہ جن کا امت پہ بہت بڑا احسان ہے اور جنہوں نے ایک فکر اور علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ امت کے لیے چھوڑا ہے، ان تک کے تعلق سے ان کی زبانیں انتہائی آلودہ اور گندی ہوتی ہیں. اور وہ سب کچھ خرابیاں کہ جو کسی فرقے اور کسی تحزب کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہیں وہ فرقہ بندی کے انکار کرنے والے شخصیت کے پاس ہوتی ہے. اور صرف یہ تو میں نے ایک مثال دی، اس سے پہلے بھی کچھ جماعتیں، کچھ تحریکیں بر صغیر میں اور عالم عرب میں برپا ہوئیں کہ جن کے چیزوں میں یہ تھا کہ ہمارا مقصد اقامت دین ہے اور ہم اس حوالے سے امت واحدہ کا تصور رکھتے ہیں اور اس حوالے سے ہم کسی فرقہ بندی کے قائل نہیں ہیں. جو بھی صالح ہے اس کو ہم اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہوا کیا کہ خود اس جماعت کے، اس طبقے کے بانی کے حوالے سے اور ان کی مخصوص تعلیمات، یہاں تک کہ ان کی مخصوص اصطلاحات کے حوالے سے بھی وہ اتنے حساس ہیں کہ وہ ایک لفظ بھی کسی کی زبان سے اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے. تو ظاہر ہے یہی فرقہ واریت ہے. اور یہ فرقہ واریت انسانوں میں ہے، لیکن امتحان یہ ہے کہ اس فرقہ واریت سے بچ کر صراط مستقیم ڈھونڈا جائے، اور نبی ہی معیار ہوتا ہے صراط مستقیم کا. یہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک منارہ نور متعین کیا ہوتا ہے کہ بس یہ راستہ جا رہا ہے، راستہ یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے کہ جس پہ وہ نبی چل رہا ہے اور وہ منارہ نور متعین کیا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی صراط مستقیم کا سرا ملے گا اور جب بھی حق کی طرف راستہ ملے گا نبی کے راستے سے ملے گا، چونکہ نبی ہی کا کام ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت یہی ہے. اس راستے سے جو وابستہ رہیں گے وہی صراط مستقیم پر ہیں. لیکن انسانوں کی کیا ہے؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، احزاب نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کیا. افراد نے نہیں، احزاب میں. اب کیا ہے کہ حزب بن گیا، ایک یہ حزب ہے، ایک یہ حزب ہے. وہ یہیں پر آپ ایک اور چیز سمجھیں کہ عربی لغت میں جماعت کے حوالے سے 3-4 لفظ ہیں. عام طور پر الجماعہ ہے، الحزب ہے، اور
شیعہ ایک لفظ بھی ہے جماعت کے لیے، فرقہ بھی ہے، طائفہ بھی ہے، یہ سارے کے سارے مختلف الفاظ ہیں، اور ہر لفظ کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہوتی ہے، لیکن جو سب سے معیاری لفظ ہے اس حوالے سے کسی گروہ کے لیے جو متعین کیا گیا وہ جماعت۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ جماعت اس طبقے کو کہتے ہیں، انسانوں کے اس گروہ کو کہتے ہیں کہ جو اپنی اصل سے متمسک ہو اور اسی پہ چل رہی ہو، جو اپنے اصل سے متمسک ہو اور اسی پہ چل رہی ہو، اور اس اعتبار سے یہ صحابہ کرام کو جماعت کہا گیا ہے، اور یہی وہ گروہ ہے کہ جس کے لیے منصورین ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موفقین ہونے کا اور حق پہ ہونے کی گارنٹی دی گئی ہے، اور اس کے لیے طائفہ کا لفظ بھی استعمال، لا تزال طائفۃ من امتی، اور جمع ید اللہ فوق الجماعہ، اور وہی اہل السنت والجماعہ کہلاتے تھے قرون مفضلہ میں۔ اور جب کبھی جو ہے اختلاف کی ابتدا ہونے لگی، چاہے نبی کی ذات میں ہو یا اللہ کی ذات میں ہو یا دین کی تفصیلات کے سلسلے میں ہو، تو وہی جماعت ایسی ہے کہ جو حق کا معیار قرار دی گئی اور اسے اہل السنہ والجماعہ کہا گیا، اور پھر اس کے نام کسی دور میں اہل الحدیث یا اہل الاثر یا السلف یا سلفیہ۔ تو یہ سارا کا سارا یہ جو امتیاز تھا اس گروہ کا تھا کہ جو الجماعہ ہے، جو صحابہ کرام کا، کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ ما انا علیہ و اصحابی الیوم، کہ حق پہ رہنے والا وہ جماعت، وہ گروہ وہ ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ آج ہیں وہی طریق مستقیم ہیں۔ تو اختلاف کے سلسلے میں آج بھی اور قیامت تک بھی رسول محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی معیار ہوگی، اور جب امت بھٹکے گی تو ان کو وہی راستہ جو ہے اس راستے تک لے کر جائے گا، چونکہ صحابہ کرام نے اس راستے پر چل کر اور اس کے سارے معیارات متعین کر کے ہمیں دکھائے ہیں۔ تو جو معیاری لفظ ہے وہ ہے الجماعہ، اور الحزب بھی جو ہے اس سے ملتا جلتا جماعت لفظ ہے معنی کے اعتبار سے، یہ بھی کسی اصل پر کاربند رہنے والے گروہ کو کہا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس لفظ کا مثبت اور منفی دونوں استعمالات موجود ہیں۔ حزب اللہ و حزب الشیطان، خود قرآن میں کریم نے اللہ نے جو الجماع والوں کو اولئک حزب اللہ کہا ہے، اور جو اختلاف اس راستے سے اختلاف کرنے والوں کو حزب الشیطان کہا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں وہ الفاظ اس میں سب سے جو معنی کے اعتبار سے خراب لفظ ہے وہ الفرقہ ہے، چونکہ وہ الذی تتفرق عن الجماعہ۔ فرقہ کس کو کہیں گے؟ الذی تتفرق عن الجماعہ، جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ ہے فرقہ، اور وہ گروہ جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو فرقہ بندی کے سب زیادہ اگر کوئی طبقہ مخالف ہو سکتا ہے تو وہی لوگ ہیں کہ جو اس جماعت پر ہیں، جو اہل السنت والجماعہ ہیں، اہل الاثر ہیں، اہل الحدیث ہیں، جو کہ وہ نبی کے اس راستے کو کے ساتھ متمسک ہیں، اور اس سے بھٹک جانے والے چھوٹی پگڈنڈیوں پر چلنے والوں کو کہ سے ان کو اس سیدھے راستے کی طرف لانے والے ہیں۔ تو آج کی آیات میں بنو اسرائیل کے حالات کے تناظر میں جس حقیقت کا ہمارے سامنے جو چیز کھل کر واضح ہوئی، اس میں سب سے پہلی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اپنے دور کا ہر نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے علم کو، جسے حکمت کہا گیا ہے، اس کو امت تک منتقل کرنا اس کا پہلا مشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد امت میں ہونے والے کسی طرح کے بھی اختلاف یا پچھلی امتوں کے برپا کردہ اختلاف میں صحیح راستہ متعین کرنا نبی کا کام ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ متعین کرنا بلکہ نبی اپنے ماننے والوں کی ایک طبقے کی اسی پر تربیت کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی مشن انجام دیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ احزاب نے ان کے سلسلے میں ان کی ذات کو ہی متنازع بنا کر اللہ کا بیٹا، اللہ کا ہمسر اور ثالث و ثلاثہ اور کیا کیا کچھ نہیں کہہ دیا، کہ جو آج تک ان کی وہ گمراہی کسی نہ کسی صورت میں باقی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب دے کر بھیجا جو مہیمن تھی۔ اس کتاب کے
ناموں میں سے اور اس کے صفات میں سے ایک ہے مہیمن، اور مہیمن کا مطلب ہی ہوتا ہے غالب اور فیصلہ کن، غالب اور فیصلہ کن۔ اس میں غلبہ بھی ہے کہ یہ اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنے معیار کے اعتبار سے، اپنے پیغام کے کامل اور آخری ہونے کے اعتبار سے اس کتاب ہدایت جو اللہ نے لوح محفوظ سے ہر امت کے لیے نازل کی ہے، اس کے آخری ایڈیشن ہونے کی حیثیت سے یہ کتاب کامل اور غالب ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں فیصلہ کن بھی ہے۔ امت نے ابتدائی آفرینش عالم سے لے کر آج تک جتنے تصورات اس کائنات کے خالق کے سلسلے میں اور کائنات کی حقیقت کے سلسلے میں اور اس خالق کے بھیجے ہوئے بندوں کے سلسلے میں جتنے اختلافات کیے، اس میں صحیح فیصلہ اس کتاب کے ذریعے ہوگا، اور اس کتاب کی وضاحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگی۔ اور یہی وہ آخری منشور ہے کہ جو سب نبیوں کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ کیا ہے؟ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی ہی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا